بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارت پر گفتگو جاری تھی، آخر میں کچھ ضروری طہارت کے متعلق باتیں ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ جو روزمرہ پیش آنے والی چیزیں ہیں ان میں سے کچھ۔ نجاست کی دو قسمیں ہوتی ہیں، گندگی جو ناپاکی اور نجاست ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے نجاست غلیظہ اور ایک ہے نجاست خفیفہ۔ غلیظہ یعنی بڑی گندگی اور خفیفہ چھوٹی کی گندگی۔ نجاست غلیظہ ان اشیاء کے اندر پائی جاتی ہے، ان کی وجہ سے ہوتی ہے نجاست غلیظہ۔ غلیظہ جو بڑی گندگی، آدمی کا فضلہ یعنی گندگی، پاخانہ وغیرہ، پیشاب، اسی طریقے سے منی، جانوروں کا گوبر، حرام جانوروں کا پیشاب، انسان اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، بہتا ہوا جو ذبح کرتے وقت بہتا ہے۔ بعد میں جو گوشت کے ساتھ ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، وہ اگر کہیں چھینٹے چھوٹے گوشت لیتے ہوئے مرغی کا یا جانوروں کا لگ جائے تو وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح شراب، مرغی اور مرغابی اور بطخ کی بیٹ، وہ پرندوں والے شکل والے جو ہم کھائیں اور یہ زمین پر کرتے ہوں، وہ زمین پر اپنی بیٹ وغیرہ، کل میں نے بتا دیا تھا۔ یہ ہے نجاست غلیظہ، ان چیزوں میں بڑی نجاست، گندگی۔ نجاست غلیظہ کپڑے یا بدن میں مقدار درہم کے برابر ہو تو دھونا واجب ہے۔ درہم یعنی آپ ایسے ہتھیلی کریں نا یوں، یا ہتھیلی کے بیچ میں جو حصہ آتا ہے، یہ درہم کے برابر ہو تو اس کو دھونا واجب اور ضروری ہے، اور مقدار درہم سے کم ہو تو پھر یہ معاف ہے۔ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے اگر پتہ نہیں چلا کسی وجہ سے اور لگ گئی تو نماز اس کے اندر ادا ہونے سے نماز ہو جائے گی، لیکن اگر مقدار درہم سے زائد لگی ہو تو پھر معاف نہیں ہے۔ مثلا پھر دھوئے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی، ہر حال میں اسے دھونا پڑے گا، پورے جسم، پورے کپڑے، یعنی سب پر۔ نجاست دوسری ہے نجاست خفیفہ، چھوٹی کم گندگی جو ہے وہ پائی جاتی ہے حلال جانور، مثلا گائے، بکری وغیرہ کا پیشاب، اور اسی طرح حرام پرندوں کی بیٹ۔ حلال پرندوں کی وہ ناپاک نہیں ہے، حرام پرندوں کی بیٹ جو ہے۔ اور نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ اگر نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو جس حصہ میں لگی ہے اگر اس کے چوتھائی حصے سے کم ہو تو بغیر دھوئے نماز ہو جائے گی، اور اگر چوتھائی حصہ یا اس سے زیادہ ہو تو پھر بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگی۔ حصے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بازو ہے، دیکھیں یہاں سے یہاں تک یہ ایک حصہ ہے، یہ ایک حصہ ہے، یہ والا اگلا الگ حصہ ہے، پیچھے الگ حصہ ہے، شلوار کی ایک سائڈ الگ ہے، دوسری الگ ہے، تو یہ ایک حصے کے چوتھائی سے کم پر ہو تو نماز ہو جائے گی، اس سے زائد ہو تو پھر نہیں ہوگی۔ اسی طریقے کے ساتھ گھر کے اندر بلیاں، چوہے، یہ اشیاء، یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ان سے بچنا بھی ممکن نہیں۔ تو بلی اگر کھانے کی چیز میں منہ ڈال کر کچھ کھا پی لے تو کھانے یا پینے کی بقیہ چیز اور وہ برتن جس کے اندر اس نے منہ مارا ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا، البتہ اس کے بچے ہوئے کھانے، وہ برتن ناپاک نہیں ہوگا، اس کے بچے ہوئے کھانے یا دودھ یا پانی وغیرہ کا استعمال یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی تحریمی نہیں، حرام نہیں ہے، تنزیہی یعنی کراہت ہے۔ اگر آسانی سے اس کا بدل نہ مل سکے تو یہ کراہت بھی نہیں ہوگی۔ غریب آدمی ہے، اس بیچارے نے دودھ لایا، مشکل سے ہے ہی وہی، پیسے بھی اور نہیں ہے، کھانا لے کے آیا، وہ بلی منہ مار گئی، اس کا اور بدل نہیں ہے، تو ان کے لیے مکروہ بھی نہیں ہے، لیکن جو بدل لا سکے اس کے لیے یہ استعمال کرنا مکروہ ناپسندیدہ ہے، وہ نہ استعمال کرے تو اچھا ہے۔ یہ اس صورت کے اندر ہوگا جبکہ بلی نے چوہا نہ کھایا ہوا ہو، اگر اس نے چوہا کھا کے فوراً منہ ڈال لیا پھر وہ ناپاک ہوگا، جب تک کہ اس کا یقین نہ ہو تب تک ناپاک ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ اسی طرح ناپاک ہونے کی صورت میں برتن کو دھو کر دوبارہ استعمال کریں گے، ویسا نہیں کریں گے، پتہ چل جائے گا منہ کیا اسے خون وغیرہ لگا ہو، ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے کتا جو گھر کے اندر رکھے جاتے ہیں، لوگ رکھتے ہیں، کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے جس میں کھانے یا پینے کی چیز ہو تو کتے کی وہ جھوٹی چیز ناپاک ہو جائے گی، کھانے پینے کی چیز استعمال کرنا منع ہے،
اور برتن جس کے اندر کتا منہ مارے اس کو 3 مرتبہ اچھی طرح دھونا لازمی اور ضروری ہے۔ وہ پالتو جانور یا وہ پالتو پرندے جن کا کھانا حلال ہو ان کا جوٹھا بھی پاک اور حلال ہے۔ لہذا طوطا، کبوتر، یہ چیزیں جو گھر کے اندر لوگ رکھتے ہیں وہ ان کا جوٹھا بھی پاک ہے، جس برتن میں وہ پانی وغیرہ پیتے ہیں وہ بھی پاک ہے۔ اور اسی طرح جو پرندے حرام ہیں ان کے جوٹھے کا حکم بلی کی طرح ہے کہ وہ مکروہ تنزیہی ہے، اگر ان کو نہ استعمال کیا جائے تو زیادہ اچھا اور بہتر ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں چوہے ہوتے ہیں، اگر چوہا اس کا جوٹھا ضرورت کی وجہ سے پاک ہے کہ اس سے آدمی بچ نہیں سکتا، اس سے بچا نہیں جا سکتا، البتہ مکروہ تنزیہی ہے یہ بھی، اگر متبادل اس کا مل سکتا ہو تو پھر نہیں کھانا چاہیے، اور اگر متبادل نہ ملے یا غریب آدمی ہو تو اس کا استعمال کرنا شرعاً جائز اور درست ہے، اس کے لیے منع نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو گھر کے اندر کتے رکھتے ہیں وہ یہ خصوصی بات ذہن میں رکھیں کہ کتا نجس العین نہیں ہے، سور کی طرح نا، سور نجس العین ہے، اس کی ہر چیز ناپاک ہے، کوئی بھی چیز اس کی پاک نہیں، کتا نجس العین نہیں ہے۔ جو گھر کے اندر رکھتے ہیں یہ عام جو پھرنے والے بھی ہیں، اگر جسم صاف ہو، ان کا گندگی وغیرہ پاخانہ پیشاب وغیرہ یہ چیزیں نہ لگی ہوں، کتا اگر کپڑوں کو لگ جائے یا جسم کو لگ جائے تو دیکھا جائے گا کہ کتے کا جسم سوکھا ہے یا گیلا۔ اگر کتے کا جسم سوکھا ہوا ہے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، اور اگر اس کپڑے کو پہننے کی حالت میں وہ کسی چادر پر بیٹھا ہو، کسی جگہ پہ بیٹھا ہو، وہ بھی ناپاک نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر کتے کا جسم اس کی تھوک یا پسینے کی وجہ سے گیلا ہو اور وہ اگر کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح کتے کو اچھی طرح نہلا کر، چاہے سرف سے، صابن سے، تیزاب سے، جس سے مرضی اس کو نہلائے، گیلا کتا وہ بھی ناپاک ہوتا ہے، وہ بھی کپڑوں پہ لگے گا، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ کپڑے گیلے ہو گئے، کسی دوسری چادر پر، بیڈ پر بیٹھیں گے، وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر سوکھا ہوگا پھر ناپاک نہیں ہوگا، اس کی تھوک بھی ناپاک ہے، اس کا پسینہ بھی ناپاک ہے، اس کا گیلا جسم بھی ناپاک ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ اندر سے جلد سے آئے گا، تو ہو سکتا ہے تھوک بیچ میں ہو یا پسینہ ہو، یہ چیزیں۔ تو اس لیے اس کا گوشت، کتے کا گوشت، کتے کا لعاب، پسینہ، یہ سارے کے سارے ناپاک ہیں، لہذا گیلا ہو تو پھر ناپاک ہوگا، سوکھا ہو تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ جن جانوروں کا، یہ گجر حضرات خصوصی طور پر یہ سن لیں کیونکہ وہ انہوں نے بھینسیں، گائیں، بکریاں وغیرہ رکھی ہوتی ہیں تو ذرا بعض دفعہ بچنا مشکل ہوتا ہے۔ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہو ان کا پیشاب بھی ناپاک ہے، البتہ یہ نجاست خفیفہ ہے، پیشاب پاک نہیں ہے، ناپاک ہے، لیکن یہ غلاظت خفیفہ چھوٹی اس میں آئے گا۔ نماز درست ہونے کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، ناپاک کپڑوں میں نماز ادا کرنا جائز نہیں، اور اس سے نماز ادا نہیں ہوتی۔ البتہ اگر کپڑوں پر معمولی نجاست ہو اور اس کے ساتھ نماز ادا کر لی تو نماز ہو جائے گی۔ اور چونکہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، اور اس کا حکم یہ ہے وہ کپڑے کے چوتھائی حصے تک معاف ہے، چوتھائی سے زائد پر معاف نہیں۔ میں نے پہلے یہ بتا دیا کہ آستین الگ شمار ہوگی، دامن الگ شمار ہوگا، متاثرہ حصے کے چوتھائی کے برابر یا اس سے زیادہ ہوگی تو دھو کر نماز ادا ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اور معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو ہو جائے گی، دوبارہ لٹانا ضروری نہیں ہے، ورنہ جان بوجھ کر پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے، نماز تو پھر بھی ہو جائے گی۔ اور اگر نجاست کا پہلے سے علم ہو تو کپڑے کو پاک کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے، ایسی صورت میں نماز کے بعد کپڑے پاک کر کے نماز دہرا لینا بہتر ہے۔ وہ تو پتہ نہیں تھا تو اس لیے وہ معاف ہے۔ ایک آخری بات، 1-2 منٹ زیادہ ہو جائیں گے، کچھ لوگ یہ جو ہے اونٹ کے پیشاب کو یا اونٹنی کے پیشاب کو پاک کے ساتھ حلال بھی سمجھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ میں نے بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک حدیث سے بعض دفعہ بات واضح نہیں ہوتی، لوگ ایک حدیث سوشل میڈیا پہ یا کہیں سے سن لیتے ہیں، پھر اسی پر جو ہے نا وہ واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ کیا طریقے کے ساتھ پھر اس کو وائرل کرتے ہیں، بڑے سٹائل بنا کے، تو عام آدمی جو ہے نا اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جس کو حدیث عرنیین کہتے ہیں یا عرنیین، اس میں مذکور ہے کہ عرینہ ایک علاقہ ہے، اس کے کچھ لوگ مدینہ منورہ میں آئے، انہیں مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی، بیمار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیماری کے علاج کے لیے اونٹنی کا دودھ اور پیشاب تجویز کیا۔ اب ان لوگوں نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹنی کا دودھ پیو اور پیشاب استعمال کرو،
یہ نہیں کہا کہ پیشاب بھی پیو، اونٹنی کا دودھ پیو، پیشاب استعمال کرو. تو استعمال سے مراد اوپر لگانا بھی ہوتا ہے کہ اوپر لگا لے، جلد کے اوپر لگا لے، جہاں وہ پھوڑے پھنسی یہ چیزیں ان کو نکل گئی تھیں آب و ہوا ہونے کی وجہ سے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ صدقات کے اونٹ دیے چرانے کے لیے. ہاں جی، ان کے پاس چراگاہ میں لے کر وہ چلے گئے تاکہ یہ استعمال کریں، ہم ٹھیک ہو جائیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو انہوں نے ظالموں نے کیا کر دیا، شہید کر دیا اور اونٹ سارے کے سارے بھگا کر لے گئے. ان کا تعاقب کیا گیا، پکڑنے کے بعد انہیں سزاءً قتل کیا گیا اور ہاتھ پیر بھی ان کے کاٹے گئے جو اسلامی اصول ہے اس کے مطابق. اس حدیث سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ استدلال کرتے ہوئے بعض ائمہ اونٹ کا پیشاب پینے کو جائز کہتے ہیں، جبکہ فقہائے احناف کے نزدیک اونٹ سمیت تمام جانوروں کا پیشاب انسان کے پیشاب کی طرح ناپاک ہے اور یہ حرام ہے اور اس کا پینا جائز نہیں ہے، کیونکہ دیگر صحیح احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر قبر کا عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے. تاہم حدیث اور نعین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرائنہ کے لوگوں کو جو اونٹ کا پیشاب پینا تجویز فرمایا اس کی 2-3 توجیحات ہیں. ان میں ایک یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا پیشاب پینا تجویز نہیں فرمایا تھا بلکہ استعمال کا ذکر ہے. وہاں حدیث پاک آپ دیکھیں نا، ٹائم نہیں ہوتا عربی سارے بیان کرنے کا، تو وہاں تجویز بنا استعمال کریں. تو استعمال جیسے میں نے کہا جلد کے اوپر بھی کی جاتی ہے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، اور یہ خارجی استعمال بھی ہو سکتا ہے. بعض راویوں نے اونٹ کے پیشاب کے استعمال کا مطلب پینا سمجھا تو بعض روایات میں پینے کا ذکر کر دیا. اس قبیلے کے لوگوں نے سمجھا کہ پینا مراد ہے اور ان کا پیشاب پی لیا، حالانکہ وہ حلال اور پینے کے قابل نہیں ہے. اگر یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کا دودھ پینے کو، اونٹنی کا پیشاب جو ہے وہ انہیں پینے کا حکم دیا تھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا تھا کہ ان کی شفا اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. اور اگر واقعتاً ایسی اضطراری صورتحال تھی کہ کوئی جائز حلال دوا نہ ہو، یہ اصول ہے دین کا، کوئی جائز دوا اور یعنی حلال نہ ہو دوا، تو مرض ناقابل برداشت ہو اور مسلمان دیندار ماہر ڈاکٹر یقینی طور پر کہے کہ فلان ناپاک اور ممنوع چیز اس کے اندر شفا یقینی ہے، اس کو استعمال کر لو، تو شدید ضرورت کی حالت میں اس علاج کی گنجائش موجود ہوتی ہے. یعنی شراب بھی پی جا سکتی ہے، سور کا گوشت بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اضطراری حالت کے اندر. قرآن میں یہ موجود ہے، بھوک سے آدمی مر رہا ہو اور کوئی چیز نہ ہو تو بچنے کے لیے سور کا گوشت بھی استعمال کر سکتے ہیں، 1-2 گرام، مزے لے کر نہیں، سواد لے کر نہیں. یہ قرآن کے اندر ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. اسی طرح حالت اضطراری میں شریعت نے مردار کا استعمال بھی بقدر ضرورت اجازت دی. یہ اجازت عام حالات کے اعتبار سے نہیں ہے، جیسا کہ اگر شراب کے علاوہ کوئی کھانے یا پینے کا نہ ہو اور جان جانے کا قوی اندیشہ ہو تو جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت شراب استعمال کی جائے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ اجازت دی. عام طور پر یہ اجازت نہیں ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.